ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑہا رحمتیں برکتیں صحابہ کرام اہل بیت و عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات عالی پر، عزیز دوستو بزرگوں، جامع مسجد عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے اس قصبہ اجنیہ والا میں جمعۃ المبارک کی غرض سے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار طالب علم کو حق بات حق نیت سے کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ تقریب خصوصاً اس وجہ سے بھی ہے، مجھے ابھی آپ کے قاری صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ یہاں پر بہت ساری ہماری بچیوں نے قرآن پاک کچھ نے حفظ کیا، کچھ نے ناظرہ پڑھا اور بہت ساری عالمہ کا کورس بھی مکمل کیا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان بہنوں کو بیٹیوں کو امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جن والدین نے ان کو اس کام میں لگایا، دعا ہے کہ اللہ ان کے والدین کی زندگی گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے، چونکہ ایک عورت کا دیندار ہو جانا، ہدایت یافتہ ہو جانا کئی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا وقت ہے اور جمعۃ المبارک کے خطبات میں اکثر وقت کی بھی قلت ہوتی ہے، چند ایک باتیں اس مہینہ کی نسبت سے آپ حضرات سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماہ رجب المرجب میں بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے۔ اس مہینہ کی 13 تاریخ کو 13 رجب المرجب کو اختلافات کے باوجود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا بھی دن کہا جاتا ہے۔ اسی مہینہ کو 22 تاریخ کو 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن ہے، اور 27 رجب المرجب کی رات میرے اور آپ کے آقا رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جسے شب معراج کہتے ہیں، وہ تاریخی واقعہ بھی اسی مہینہ میں پیش آیا۔ اس مختصر وقت میں ان تینوں واقعات پر مختصر سی کوشش کروں گا، 2-4 باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلے جن 2 ہستیوں کا میں نے نام لیا، ایک ہستی کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بھی کہتے ہیں۔ اس ہستی کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر بھی کہتے ہیں۔ اس ہستی کو شہزادے حسنین کریمین کا بابا بھی کہتے ہیں، فاتح خیبر بھی کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا پہلا مسلمان بچہ بھی کہتے ہیں۔ اس ہستی کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے دعائیں ملی، ان دعاؤں کا ثمر بھی کہتے ہیں۔ اس ہستی کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت اور پلنے اور تربیت یافتہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس پاک ہستی کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہا بن کے آنے کا شرف بھی ملا۔ اس ہستی کو امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ ابو بکر و عمر عثمان کے بھائی
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، امت کے رہبر، امت کے رہنما، علم کے باب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ دوسری ہستی کو خال المسلمین بھی کہا جاتا ہے، فاتح عرب و عجم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری ہستی کو کاتب وحی، کاتب رسول بھی کہتے ہیں۔ دوسری ہستی کو پاک پیغمبر کی زبان سے ہادی و مہدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہستی کو ابو سفیان کا بیٹا سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں امت مسلمہ کے لیے قابل احترام بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں۔ دونوں ہستیاں امت مسلمہ کے اہل ایمان کا جز بھی ہیں، ایمان کا حصہ بھی ہیں، اور خصوصاً اہل سنت کی محبت کا محور بھی ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کا احترام امت کیوں کرتی ہے؟ ان دونوں ہستیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ امت کا کیوں ہے؟ ان دونوں ہستیوں کی دل میں عزت کیوں ہے؟ ایک یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بنو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، احترام، عقیدت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، احترام کا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پاک پیغمبر کے گھر میں پلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، احترام کا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا ہے، اور اسی طرح حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، احترام کا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مکہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے محبت، عقیدت، احترام کا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ ارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبی رشتہ داری ہے، بلکہ ان دونوں سے محبت، عقیدت اور احترام کا رشتہ امت کا اس وجہ سے ہے کہ دونوں میرے نبی کے صحابی ہیں۔ دونوں میرے نبی کے دونوں سے محبت رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے، دونوں سے محبت خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے، دونوں سے محبت کسی جزوی رشتہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دونوں سے محبت اس وجہ سے ہے کہ دونوں میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور اس کائنات میں اللہ نے روئے زمین پر یہ صحابیت کی نسبت سے محبت، عقیدت اور احترام کا رشتہ کیوں ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ اس لیے ہے کہ کائنات کے اندر عرشوں کے رب نے اس سرزمین پر دو طبقے ایسے بھیجے ہیں جن کو عرشوں سے رب نے خود چنا ہے۔ ایک طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، جناب محمد الرسول اللہ تک ہر نبی، رسول، پیغمبر کو عرشوں سے رب نے چن کر مبعوث کیا۔ اس لیے انبیاء کا احترام بھی ہے، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے کہ یہ انتخاب ہے میرے رب کے، اور رب کا انتخاب غلط نہیں ہوا کرتا۔ ہر نبی کی نبوت پہ مہر یہی ہے کہ اسے عرشوں سے رب چنتا ہے، اور جسے عرشوں سے رب نہ چنے وہ قادیان سے اٹھے یا کہیں اور سے اٹھے، 1400 سال گزر جائیں یا تحریکیں گزر جائیں، امت مسلمہ کے نوجوان گردنیں تو کٹوا رہے ہیں لیکن کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس پہ مہر نہیں ہے رب کے انتخاب کی۔ ایک طبقہ یہ ہے جسے رب نے عرشوں سے چنا ہے، اس طبقے کو انبیاء، رسول، پیغمبر کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ اس دھرتی پہ جو رب نے چن کر بھیجا اس طبقے کو پاک پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ انبیاء بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابہ میں سے ان دونوں کے ساتھ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، محبت، عقیدت اور احترام کا رشتہ، اور بنیاد بھی یہی ہے کہ یہ دونوں میرے رب کا انتخاب ہے۔
یہ دونوں میرے رب کا انتخاب ہیں، اور اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا؟ اس سے محبت، عقیدت، احترام اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور جو ان سے محبت، عقیدت، احترام نہیں رکھتا، جو ان کی عزت و عظمت اور رفت کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رب کے انتخاب کو نہیں مانتا، یا ان کو غلط کہنے والا یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کس بندے کو منتخب کر دیا، اس لیے میری جماعت، میری قیادت، قائد اول حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، میرے استاذی مکرم مورخ اسلام علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ہم جو دشمن صحابہ کو کافر کہتے ہیں اس لیے نہیں کہتے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رب کے انتخاب کو نہیں مانتا۔ نعرہ تکبیر، سر پکش سر بلند، شان صحابہ۔ کیونکہ جو اللہ کے انتخاب کو نہ مانے وہ تمام مکاتب فکر، تمام مسالک، علماء، مفتیان سے پوچھو، جو اللہ کے علم کا انکار کرے وہ مومن رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان بچتا ہے؟ اس لیے جناب یہ میرا فتویٰ نہیں، میری جماعت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مسلک، گروہ یا کسی مکتب کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ ان کو چنا رب نے ہے۔ جو ان کو نہیں مانتا وہ رب کے انتخاب کو نہیں مانتا، جو رب کے انتخاب کو نہیں مانتا وہ اللہ کے علم کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے علم کا انکار کرنا عقیدہ توحید کے متناوی ہے۔ اللہ کے علم کا انکار کرنا عقیدہ توحید کا انکار ہے۔ جو اللہ کے علم کا انکار کرے وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ ان دونوں کا احترام اس لیے ہے کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابی کا احترام اس لیے کہ اسے چنتا اللہ ہے، اور اللہ کا چناؤ غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ پھر سمجھیے اللہ نے انبیاء کو چنا، اب یہاں پر اللہ نے دو طبقے چنے، دونوں کی آپس میں عکس دیکھیے، آپس میں مماثلت دیکھیے، آپس میں اتفاق دیکھیے۔ اللہ نے ایک طبقہ چنا انبیاء کا، دنیا میں بھیجا، ان کی تعداد مشہور ہوئی 1,24,000 کم و پیش، یہی سنتے ہیں، یہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا میں آئے، یہ اللہ کا چنا ہوا طبقہ ہے۔ دوسرے طبقے کو بھی رب نے چنا، پھر یہاں اتفاق دیکھیے، جس طبقے کو رب نے چنا جسے انبیاء کہتے ہیں، ان کی تعداد مشہور ہے 1,24,000 کم و پیش، اور دوسرا طبقہ جو رب نے منتخب کیا، رب نے چنا، ان کی تعداد بھی مشہور ہے کہ پاک پیغمبر کے صحابہ 1,24,000 کم و پیش، دونوں کی تعداد مشہور ہے، یقینی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پہلے طبقے کو جو چنا انبیاء کو، ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول دنیا میں آئے ہیں، باقی انبیاء پیغمبر ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ اب رسول اور نبی اور پیغمبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ علماء نے بہت سارے فرق لکھے ہیں۔ ایک عجیب فرق میری نظر سے گزرا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے رسول آئے ہیں کوئی رسول بھی شہید نہیں ہوا، کوئی رسول بھی قتل نہیں ہوا، ہر رسول غالب آیا ہے۔ اگر آپ معنی میں غور کریں تو رسول کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غالب آ جائے۔ اللہ کا ہر رسول غالب آیا، قتل نہیں ہوا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق تو قرآن میں پڑھیں گے، یقتلون الرسول کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے 313 رسول بھیجے جو غالب آئے۔ اب ان کا عکس جب پاک پیغمبر کی جماعت میں پڑتا ہے، یہ 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں سے 313 ایسے گزرے ہیں جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے 313 ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، غالب آتے ہیں۔ یہاں پاک پیغمبر کے 313 ہیں، آقا بدر میں لے جا کر ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ وہاں تیرے 313 تھے، تو نے کامیابی عطا کر دی، یہاں میں 313 لے آیا ہوں۔ یہ محمد کی زندگی بھر کی کمائی ہے، یہ محمد کی زندگی بھر کی پونجی ہے۔ اللہ جہاں ان کو کامیاب کیا تھا ان کو بھی کامیاب کر دے۔ وہ غالب آئے تو شریعتیں آگے چلی، یہ غالب آئیں گے تو دین
محمدی آگے چلے گا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ نے 313 رسول بھی غالب کیے اور بدر کے 313 صحابہ بھی غالب کیے۔ پھر اسی دو طبقوں میں سے انبیاء کو بھی اللہ نے چنا، صحابہ کو بھی اللہ نے چنا، اور جب ان کو چنا تو ان کا عکس ان پر پڑا۔ یہاں 313 ہیں، پھر ان 313 رسولوں میں سے 10 رسول ایسے گزرے ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جن کو سب سے زیادہ برتری مقام اور مرتبے والا رسول کہا جاتا ہے۔ ان 313 میں سے 10 رسول اولو العزم ہیں۔ یہاں میرے پیغمبر کے 313 صحابہ ہیں، ان میں سے 10 وہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ فی الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ 313 پہ غالب ہے۔ جی جناب، یہ دونوں طبقے چنے بھی رب نے ہیں، ان میں مماثلت بھی رب نے رکھی ہے، ان کا عکس بھی رب نے رکھا ہے۔ یہاں 313 میں سے 10 اولو العزم ہیں، اور یہاں 313 بدری صحابہ میں سے 10 عشرہ مبشرہ اللہ ہے۔ اور پھر ان میں سے دیکھیے 4 رسول ایسے ہیں جن کو صاحب شریعت بنایا، وہاں 4 ایسے ہیں جن کو صاحب شریعت بنایا، کتاب دی، مکمل شریعت دی۔ یہاں 10 میں سے 4 ایسے ہیں جن کو خلفائے راشدین بنایا، وہ بھی رب کا انتخاب ہیں، یہ بھی رب کا انتخاب ہیں۔ پھر ان 4 صاحب شریعت پیغمبروں رسولوں میں سے ایک ایسا ہے جس کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا۔ جی جناب، یہ شب معراج کی رات ہے، رحمت کائنات امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین، آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا بدر الدجا شمس ضحیٰ، رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم المعصومین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ شب معراج کی رات سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے جناب؟ یہ مقام آ گیا مسجد اقصیٰ کا۔ اللہ نے یہاں پر انتظام کیا، تمام نبیوں کو جمع کر دیا۔ وہ جو 1,24,000 کم و پیش ہیں سب کو بلا لیا، سارے آ جاؤ، ربا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا اعلان کرنے لگوں۔ اللہ اعلان کیا ہوگا؟ سارے آگے، جبرائیل اذان پڑھ دے، اذان ہو جاتی ہے۔ فرمایا اب نماز کی باری ہے، نماز پڑھانی ہے۔ اب انبیاء بھی موجود ہے، بڑے بڑے پیغمبر موجود ہیں۔ یہاں آدم جیسی ہستی ہے، ابراہیم جیسا خلیل ہے، موسیٰ جیسا کلیم ہے، عیسیٰ جیسا روح اللہ ہے، یہاں یوسف جیسا حسن و جمیل ہے، یہاں نوح جیسا نجیب اللہ موجود ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے صفے باندھ لو، ربا ہونے کیا لگا ہے؟ فرمایا آج اعلان امامت کرنے لگوں، اعلان سرداری کرنے لگوں۔ اپنے پیغمبر کے سر پہ ختم نبوت کا جو تاج سجایا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے لگوں۔ صفیں بند جاتی ہیں، مصلی پہ آقا کو کھڑا کر کے رب پیغام دیتے ہیں۔ 1,24,000 سارے قابل احترام ہیں، لیکن ان سب کا امام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تکبیر، شان صحابہ، شان امام الانبیاء، ان سب کا امام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے وہاں پر سب کو پیچھے کھڑا کر کے ان میں سے ایک کو آگے کھڑا کر کے پورے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اب نبیوں کا عکس جب جماعت پیغمبر پہ پڑتا ہے تو میں مدینہ منورہ کی دھرتی پہ جب جاتا ہوں، پاک پیغمبر علیہ السلام کا آخری وقت ہے، دنیا سے پردے کا وقت ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیجئے نا، میرا بابا نرم دل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ رحمت کائنات کہتی ہے عائشہ فرش پر محمد مصطفیٰ، عرش پر خدا برداشت ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر کے علاوہ مصلی پہ کوئی اور آئے۔ جی ہاں جناب، میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں ہیں یا 15 نمازیں ہیں جو ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے، پاک پیغمبر کو افاقہ ہوتا ہے، آقا مسجد میں تشریف
तशरीफ लाते हैं, आका मस्जिद में आते हैं, अबू बकर मुसल्ले पे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं, अबू बकर अपनी जगह से हटने लगते हैं। आका एक रवायत में तबकी दे के कहते हैं, एक रवायत में आवाज दे के कहते हैं, अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहे। मैं अपने तसव्वुर में अगर बात करूं तो यूं कहा करता हूं, इश्क मोहब्बत में डूबकर आका ये कहना चाह रहे हैं, अबू बकर मैं मोहम्मद आज मस्जिद में नमाज पढ़ने पढ़ाने नहीं आया, बल्कि मैं देखने आया हूं। मेराज पे अल्लाह ने अपने नबियों का इमाम खड़ा किया था, किसी ने इनकार नहीं किया। आज मैंने अपने सहाबा का इमाम खड़ा किया है। देखो तो सही, कोई मुनकर तो नहीं है, कोई इनकार तो नहीं कर रहा। अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा करके, उधर रब ने पाक पैगंबर को खड़ा करके अंबिया का इमाम बना दिया। यहां मदीना में नबी ने अबू बकर को खड़ा करके सहाबा का इमाम बना दिया। और इन नमाजों में एक नमाज ऐसी भी आती है, एक नमाज ऐसी भी आती है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेट हो गए या किसी काम की वजह से आ ना सके। सहाबा ने मशवरा किया, अबू बकर नहीं तो चलो किसी और को खड़ा कर दो। मशवरा हुआ, उमर को मुसल्ले पे खड़ा कर दो। सैयदना उमर मुसल्ले पे आ गए, अकामत हो गई, तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, किरात शुरू हुई। उमर की आवाज़ पाक पैगंबर के कानों में पड़ती है। आका हुजरे में तशरीफ फरमा है, आका उठकर बैठ जाते हैं, पर्दा हटाया। आका कहते हैं कि मैंने देखा आवाज़ तो अबू बकर सिद्दीक की नहीं है, देखा तो मुसल्ले पे उमर है, पीछे सहाबा खड़े हैं, पूछिए उलमा से। आका फरमाते हैं ला, नहीं नहीं, नमाज तोड़ो, रुक जाओ, नमाज तोड़ तो। मेरा तसव्वुर या रसूल अल्लाह कोई गलत शख्स मुसल्ले पे आ गया। फरमाया नहीं आका, ये तो वो है जिसे हाथ उठा के बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के मांगा था, ये तो वो है जिसके बारे में कहा था मेरे बाद अगर नबुव्वत का सिलसिला चलता तो एक नबी उमर होता, ये तो वो है जिसकी जुबान पे रब बोलता है, ये तो वो है जिसका बोला हुआ कुरान बन जाता है। आम आदमी तो मुसल्ले पे खड़ा नहीं है। आका फरमाते नमाज तोड़ो, पूछो उलमा से। आका ने रोका, सहाबा रुके, नमाज तोड़वाई। नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहम फरीजा है, रोक दिया। वजह क्या है? उलमा ने लिखा है वजह यह है, अगर उमर नमाज पढ़ा देते आका का इस्तदलाल कमजोर हो जाना था। किसी ने कहना था जी नमाज तो उमर ने भी पढ़ाई थी, फिर तो उमर भी उम्मत के पहले इमाम हुए। कोई कुछ कहता, ये अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह के नबी ने रोक कर नमाज छुड़वा कर कहा जब तक अबू बकर सिद्दीक न हो, सिद्दीक के बगैर मुसल्ले मुस्तफा पे अल्लाह किसी और को बर्दाश्त नहीं करता, उस वक्त तक नमाज नहीं होगी। फिर अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में सहाबा ने नमाजें पढ़ी। अल्लाह के नबी बताना ये चाहते हैं कि इस मुसल्ले का हकदार जब तक जिंदा है अबू बकर सिद्दीक है। अब आका ने कह दिया अबू बकर को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर मुसल्ले पे आ गए, नबी का हुक्म है। अब बिल फर्ज वल महाल कोई सहाबी उठता, वो कहता मैं इस हुक्म को नहीं मानता, मैं अबू बकर को इमाम नहीं मानता। ईमान से बताओ वो मोमिन रह जाता? वो मुसलमान रह जाता? हालांकि सहाबा ने ऐसा किया नहीं, करना भी नहीं था। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह शिरक के मुतल्लक तरदीद करते हुए बयान फरमाते हैं कि ये शिरक इतना बड़ा गुनाह है, अगर मेरे नबी करते तो मैं इनके सरों से नबुव्वत छीन लेता या इनके अमाल ज़ाया कर देता। हालांकि नबियों ने करना नहीं है, उम्मत को समझाने के लिए है कि ये इतना बड़ा गुनाह है, अगर ये करते तो इनका भी हिसाब होता। नबी ने हुक्म दिया। अब सहाबा ने इनकार करना नहीं था, किया भी नहीं। सहाबा ने इनकार करना नहीं था, किया भी नहीं है। लेकिन अगर कोई सहाबी कहता मैं इस हुक्म को नहीं मानता, वो अबू बकर सिद्दीक को इमाम नहीं मानता, नबी के हुक्म को ना मानकर वो मोमिन रहता? सारे बोलो वो मोमिन रहता। हमारी मजबूरी है, चूंकि हम एक नजरिए से वाबस्ता लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, हम नजरियाती गुफ्तगू करने के कायल हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें नहीं आती। नुक्ता देने लगा हूं, समझना जरा। कोई सहाबी इनकार करता वो मोमिन रहता? नहीं। उस वक्त आम तबके की बात नहीं है, सहाबा की बात है। वो इनकार करें तो मोमिन नहीं रहते। मुझे बतलाओ 1400 साल के बाद बांग और चरस के नशे से शाम गरीबा के अंधेरे में पैदा होने वाला
آج کہے میں ابو بکر صدیق کو امام نہیں مانتا، وہ مومن کیسے ہے؟ وہ مومن رہ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی امامت کا انکار کر کے صحابی مومن نہیں رہتا تو 1400 سال کے بعد کوئی صدیق کی صداقت و امامت کا انکار کر کے مومن نہیں رہ سکتا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ دونوں طبقوں کو رب نے چنا، نبیوں کو، صحابہ کو، پھر ان میں مماثلت رکھ دی، ان میں آپس میں اتفاق رکھ دیا، جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، ان میں آپس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب ایک چیز، انبیاء کو اللہ نے بنایا معصوم، کیا بنایا؟ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے بلکہ گناہ ہوتا نہیں، گناہ نبیوں کے قریب نہیں جاتا، گناہ نبیوں کے پاس نہیں جاتا، پیغمبروں کے قریب نہیں بھٹکتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کا طبقہ تو ہو گیا معصوم کہ 1,24,000 قوموں پہ جو رب نے بھیجے وہ معصوم ہیں۔ اب یہ جو دوسرا طبقہ رب نے چنا تھا، کیا یہ بھی معصوم ہے؟ نبیوں کے علاوہ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے۔ جس طرح میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اسی طرح پاک پیغمبر کے بعد معصوم بھی، جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو نبی کے بعد معصومیت کا دعویٰ کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب نبیوں کا طبقے کو اللہ نے بنایا معصوم، یہ دوسرا طبقہ جو چنا صحابہ اکرام کا، یہ معصوم تو نہیں ہے، اللہ نے انہیں محفوظ بنا لیا، اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا، ان کے قریب گناہ آتا نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے محفوظ کر کے گناہ کے قریب جانے نہیں دیا۔ یہ دونوں طبقے کس کے چنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ دونوں ہستیوں کا احترام اس لیے ہے کہ دونوں میرے نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں، پھر نبیوں اور صحابہ میں ایسی مماثلت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کہتے صدیق النبیہ، ابو بکر صدیق کو قرآن کہتے والذی جاء بالصدق وصدق بھی۔ ادھر ابراہیم کو صدیق کہا، اس طبقے میں سے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا۔ آقا معراج کی رات واپس آئے نا، بہت کچھ ہوا معراج کی رات، آقا نے دیکھا بھی، مشاہدہ بھی کیا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات ایک شخص آسمانوں پہ بھی جائے، جنت جہنم کی سیر کرے، واپس آئے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ ٹائم بھی تھما ہوا تھا۔ کسی نے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آقا فرماتے ابو بکر میں رات کو اٹھا، مسجد اقصیٰ گیا، صدیق اکبر سامنے بیٹھ کے سر جھکا کے کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ ایک ہوتا ہے تعجب کرنا کہ بات ماننے والی تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، ایسا تاثر بھی نہیں ہے۔ سردار ہونے کا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے سامنے آقا نے کہا میں مسجد اقصیٰ گیا، ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں آسمانوں پہ چلا گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں جنت میں چلا گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں عرش تک پہنچ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر پھر میں واپس آ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ صدیق رات بھی نہیں گزری، ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ اس جیسا صدیق بھی کائنات میں کوئی نہیں آیا، اس جیسا صدیق بھی کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ ہر بات پہ جب مہر لگائی تو میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر تم مجھے کہہ رہا ہے نا صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ اور حق پر مبنی ہے، آج کے بعد میں محمد کہہ رہا ہوں تو میری امت میں سب سے بڑا صدیق اکبر ہے۔ یوں ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، نبیوں میں ابراہیم کو صدیق کہا۔ نبیوں میں ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نام ہے ان کا، طبیعت کے بڑے جلالی ہیں، اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز ملا کوہ طور پہ جا کے رب سے باتیں کرتے تھے۔ اسی نبی کا عکس میرے نبی کے صحابہ پر پڑا تو میرے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو رب سے باتیں کرتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ نبی موسیٰ علیہ السلام نام ہے اس کا، حضرت موسیٰ کے نام میں نکتہ کوئی نہیں ہے،
حضرت موسیٰ کے نام میں نکتہ، حضرت عمر کے نام میں بھی نکتہ نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جلالی ہیں، ہر وقت ہاتھ میں عصا ہے یعنی ڈنڈا ہے، یہ اس کا عکس میرے نبی کی جماعت پہ پڑتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، نام عمر ہے، ہر وقت ہاتھ میں درہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، طبیعت کے جلالی ہیں، یہ میرے نبی کا صحابی ہے، یہ طبیعت کا جلالی ہے۔ اور 1,24,000 نبیوں میں سے سارے نبی بن مانگے آئے ہیں، ایک ہی نبی ہے جسے سارے نبیوں نے مانگا، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ صحابہ میں سے سارے صحابہ بن مانگے آئے ہیں، ایک ہی صحابی ہے جسے مانگا گیا، مانگا بھی محمد مصطفیٰ نے، کعبے کی چوکٹ پکڑ کے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ہیں جسے حضرت داؤد علیہ السلام کہا جاتے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت، حکومت بہت بڑی دی تھی۔ اس نبی کا عکس میرے نبی کی جماعت پہ پڑھتے تو میرے نبی کی جماعت میں ایک شخص ہے جسے عثمان بن عفان کہتے ہیں، چاروں خلفائے راشدین میں سے سب سے بڑا دور خلافت رقبے کے لحاظ سے اگر کسی کو ملا تو وہ عثمان ذی النورین کو ملا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز بڑی پیاری دی تھی، یہ تورات پڑھتے تو اڑتے پرندے رک جایا کرتے تھے۔ اس نبی کا عکس جب میرے نبی کی جماعت پہ پڑا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ جس طرح قرآن کی تلاوت حضرت عثمان کو نصیب ہوئی کسی کو نہیں ہوئی، یہ عثمان کا ہی خاصہ تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبیوں میں سب سے شرمیلے نبی تھے، حیا والے نبی تھے، نبی سارے ہی حیا والے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جماعت صحابہ میں سب سے شرمیلے عثمان ابن عفان ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، نام ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، نام ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہاں پر نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ اس کی آخری کڑی ہے، اس کے بعد خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبوت بند ہے۔ آخری کڑی جس نبی پہ آئی اسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب اس نبیوں کی جماعت کا عکس میرے نبی کے صحابہ پہ پڑا تو ابو بکر سے شروع ہو کر خلافت کی آخری کڑی جس پہ آئی اسے علی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی عین سے شروع ہوتے، حضرت علی کا نام بھی، حضرت عیسیٰ کے نام کے آخر میں بھی یا ہے، حضرت علی کے نام کے آخر میں بھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پاک پیغمبر نے فرمایا، مماثلت دیکھیے، عکس دیکھیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہی حضرت علی کے متعلق فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں 3 طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقے نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، ایک نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، تیسرا طبقہ جس نے عیسیٰ کو اللہ کا نبی بھی مانا، اللہ کا بندہ بھی مانا۔ پاک پیغمبر فرماتے دونوں ہلاک ہو گئے، ایک کامیاب ہوا جس نے عیسیٰ کو نبی اور اللہ کا بندہ مانا۔ فرمایا اے علی میری امت میں تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، تیری وجہ سے 3 طبقے پیدا ہوں گے، 2 ہلاک ہو جائیں گے، ایک محفوظ ہوگا۔ ایک وہ طبقہ جو تجھے خدا کے مقام پہ پہنچائے گا، مشکل کشا کہے گا، حاجت روا کہے گا، تیرے نام کی صدائیں لگائے گا۔ اور فرمایا ایک وہ طبقہ نعوذ باللہ جو تیرا نام جوتیوں پہ لکھنا عبادت سمجھے گا۔ فرمایا یہ دونوں طبقے ہلاک ہوں گے۔ ایک درمیانی تیسرا طبقہ ہے جو تجھے خدا بھی نہیں کہے گا، تیری توہین بھی نہیں کرے گا، بلکہ تجھے علی المرتضیٰ کہے گا، شیر خدا کہے گا، فاتح خیبر کہے گا، پاک پیغمبر کا بھائی کہے گا، زہرا کا شوہر کہے گا، حسنین کریمین کا بابا کہے گا، اور فاتح خیبر کہے گا، ابو بکر عمر عثمان کا بھائی کہے گا، چوتھا خلیفہ مانے گا، تیرے نام کو لینا بھی عبادت سمجھے گا، تیری عزت و احترام پہ دل و جان نثار کرے گا، اور تجھے اللہ کا بندہ بھی مانے گا، اللہ کا ولی بھی مانے گا۔ فرمایا وہ طبقہ کامیاب ہوگا۔ آؤ میں پاک پیغمبر کی اس حدیث کے ضمن میں اگر تمہیں لے چلوں تو تھوڑی سی سیر اپنے معاشرے کے کراؤں۔ الحمدللہ میں سنی ہوں، اہل سنت سے میرا تعلق ہے، ہم سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کو اسی طرح کفر سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر
عثمان کی توہین کفر ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام اور کام کو کرنا لینا عبادت سمجھتے ہیں, اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں. لیکن حضرت علی کو علی مانتے ہیں, نہ نبی مانتے ہیں, نہ خدا مانتے ہیں, اور نہ ہی آپ کے رتبے کو گراتے ہیں. ہم وہ طبقہ ہیں جس کو پاک پیغمبر نے کہا تھا علی تجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کر دے گا. الحمدللہ یہ مقدر کی بات ہے. ہمارے مقدر میں یہ آیا کہ ہم علی کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان حیدر کرار. چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے, میں نے بات شروع کی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان کا احترام اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں, اور صحابی کا احترام اس لیے کہ انہیں اللہ نے چنا ہے, اور جسے اللہ چنے اس کا احترام واجب ہوا کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کی اس مہینے سے بڑی نسبت ہے. حضرت علی بھی ایمان کا حصہ ہے, حضرت معاویہ بھی ایمان کا حصہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت کی آنکھوں کا نور ہے, حضرت معاویہ بھی اہل سنت کی آنکھوں کا نور ہیں. یہ دونوں نبی کے صحابی بھی ہیں, نبی کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں, آپس میں محبتیں بھی ہیں, آپس میں رشتہ داری بھی ہے. اور صحابہ اکرام کے متعلق حکم یہ ہے کہ جس کو رب چنے اس پر تنقید کا حق نہیں ہوا کرتا, کسی کو تنقید کا حق نہیں ہوا کرتا. فرمایا صحابہ میں اگر کوئی تھوڑی بہت بات ان بن ہوئی بھی تو اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ کہہ رہے اللہم مغفرتا و اجرا عظیما, میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے, بخشش بھی کر دی, انہیں اجر عظیم کا وعدہ بھی کر دیا. اب لڑے یا اختلاف ہوا ان کا, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. اللہ بھی معاف کر دے, رسول بھی معاف کر دے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے میرے ایمان کا جز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو دیکھ کر بانپ کر کوفہ کی جامعہ مسجد میں حضرت علی کا ممبر منگوائیں, ممبر منگوا کر ممبر پہ حضرت معاویہ کو بٹھا کر کھڑے ہو کر اعلان کرے, لوگوں اگر یہ ہمارا حق تھا ہم نے اپنے چچا معاویہ کو دے دیا, اگر ان کا حق تھا ان کے پاس پہنچ گیا, پھر کہیں چچا ذرا ہاتھ بڑھانا. حضرت معاویہ کا ہاتھ لے کر حضرت امام حسن علی کا بیٹا بڑا صاحبزادہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بھائی حضرت حسین کو اشارہ کرے, تو بھی آ جا. ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے اعلان کر دیں, کائنات کے لوگوں اگر کوئی اختلاف تھا بھی ہم نے ختم کر دیا. آج کے بعد معاویہ بن ابی سفیان حسنین کریمین کا امام بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, اور جن کے گھر کی بات تھی انہوں نے تو معاف کر دیا. تو کتنا بدبخت ہے, 1400 سال گزر گئے ابھی بھی معاف نہیں کر رہا. اب میرے گھر کی لڑائی میرا بیٹا صلح کر لے, محلے کا لچا لفنگا اٹھے کہ جی بڑی لڑائی تھی, تو اس کو محلے والے کہیں گے تو ماما لگنا ہے, جدو کار والے نے صلح کر لی تو ماما لگنا ہے. تو جب صحابہ نے, اور پھر اختلاف بھی کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا, ضمناً بات آ گئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے, آنے والے وقت میں 2 مسلمان گروہوں میں, کس میں مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. اٹھائیے تاریخ کی کتابیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ جو اس اختلاف میں شہید ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے, ادھر جو ہوئے شہید ہیں ادھر جو ہوئے ان کے بارے میں کیا ہے. پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ بھی شہید ہے. فرمایا حضرت ان کا جو مال آیا ہے
اس کو مال غنیمت سمجھ کر رکھ لیں۔ حضرت علی غصے میں آگے فرمائے مال غنیمت کافروں کا مال ہوا کرتا ہے، یہ تو مومنوں کا مال ہے، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، ہماری کوئی اسلام اور کفر کی جنگ تھوڑی ہے، یہ تو قصاص عثمان پر اختلاف ہوا تھا، ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے، ان کا نبی بھی وہی ہمارا نبی بھی وہی، اللہ کی وحدانیت وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اختلاف ہے قصاص عثمان پر، اور یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، دونوں طرف دلائل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہے کہ پاک پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہاتھوں پہ ہاتھ لگ کر بیعت لی تھی کہ عثمان کا بدلہ لے کر جاؤں گا، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ ایک وقت آئے گا عثمان بن عفان کا لاشا تڑپے گا، فرمایا پاک پیغمبر کی سنت کو زندہ رکھنا اور عثمان کا بدلہ لینا۔ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسی سنت پہ کھڑے اعلان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، ادھر علی المرتضی حیدر کرار ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں، یہاں حکومت کی یہ مجبوری ہے یا یہاں قاتلین چھپے ہوئے ہیں، وقت آئے گا بدلہ لیں گے۔ دنیا نے دیکھا پھر وقت آیا حضرت علی نے خود بدلہ لیا بھی، تو یہ تو سیاسی اختلاف تھا یا ایک مسئلے پر اختلاف تھا، مذہبی اختلاف نہ تھا، دونوں بھائی تھے، دونوں نبی کے صحابی ہیں، اور مزے کی بات دونوں کاتب قرآن ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ آپ بھی کاتبان وحی میں شامل تھے، دونوں قرآن لکھنے والے ہیں، دونوں پاک پیغمبر کے غلام ہیں، دونوں نبی کے صحابی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو پاک پیغمبر نے دعا دی ہے، یہاں دعا دی کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں کا اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً واہدی بہ معاویہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ وہاں علم کی دعا دی، یہاں بھی کہا اللہم علمہم الکتاب معاویہ بن ابی سفیان، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کی داستانیں آپ نے بڑی سنی ہیں، بڑا مقام بڑا بلند مرتبہ، یہاں نبی کی دعا تھی، یا معاویہ کو بھی نبی نے دعا دی ہے۔ ایک جھلک حضرت معاویہ کے علم کی سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، آج مجھے آپ کو کوئی پیر کوئی مرشد کوئی فقیر کوئی عالم کوئی مفتی کوئی مجدد دعا دے دے، کامیاب ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کامیاب کیسے نہ ہوتا، اسے فلاں حضرت کی دعا جو لگی ہے، ارے یہاں کسی حضرت نے نہیں، کالی کملی والے نے دعا دی ہے معاویہ بن ابی سفیان کو، اور یہ دعا لگی کیسے ہے؟ ایک عیسائی ہے، کہتے ہیں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، چند خدشات ہیں، سوال ہیں، جواب دے دو، اسلام قبول کر لوں گا۔ کہا سوال کیا ہے؟ لکھو۔ خط لکھتے ہیں، خط میں سوال لکھتے ہیں، سوال لکھ کر کہتے ہیں ان کے خدشات ہیں، ان کا جواب دے دو، اسلام میں آ جاؤں گا۔ ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ ایسا پانی کائنات میں جو آسمان سے بھی نہیں آیا زمین سے بھی نہیں آیا، لیکن وہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل و اعلیٰ گنا جاتا ہے، بتاؤ کون ہے؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں اسے لکھو۔ آقا علیہ السلام نے غالباً غزوہ خندق کا موقع ہے، آقا نے پوچھا پانی ہے؟ صحابہ نے کہا پانی کی قلت ہے، کہا کچھ پانی، کہا پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، کہا لاؤ۔ میرے آقا نے ہاتھ مبارک ڈالا، میرے نبی کی انگلیوں سے میرے پاک پیغمبر کے پوروں سے چشمے جاری ہوئے، فرمایا یہ وہ پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں آیا زمین سے بھی نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے آیا ہے، اس لیے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اللہم علمہم الکتاب، اللہ کے نبی کی دعا، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ عیسائی سوال لکھ دے، کہتے کہ بتاؤ دنیا کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، نر بھی نہیں، مادہ بھی نہیں، لیکن اسے ماں کہا جاتا ہے، ماں کا مقام دیا جاتا ہے۔ فرمایا اسے لکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ شہروں میں سے مکہ وہ وادی ہے جسے ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں کہا جاتا ہے۔ عیسائی سوال لکھتے
کہتے ہیں کہ بتلاؤ ایسی چیز جو سانس لیتی ہے، حالانکہ وہ انسان بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں، جن بھی نہیں، نر بھی نہیں، مادہ بھی نہیں، لیکن سانس لیتی ہے۔ فرمایا اسے لکھو والصبح اذ تنفس، قرآن کہتے صبح جب طلوع ہوتی ہے تو سانس لیتی ہے۔ تم کیا جانو معاویہ بن ابی سفیان کے علم کو میرے نبی نے دعا دی ہے۔ یہ کہتے سوال کرتے، کہتے ایسی چیزیں بتاؤ جو دنیا میں آئی جن کے والدین نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ کہتے اسے لکھو، پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام ہے، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز حضرت اماں حوا ہے، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی ہے جو بن ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب زمین پہ گرایا تو سانپ بن کے دوڑنے لگا، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، بن ماں باپ کے پیدا ہوا۔ فرمایا پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا اسے لکھو، اللہ کے نبی ابراہیم قربانی کرنے لگے، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، چلی نہیں، اللہ نے آسمان سے دمبا بھیجا جسے ذبح کیا گیا۔ یہ وہ ہے جس کا ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ جب یہ سارے سوال لکھ کر بھیجے، عیسائی اپنی پوری بستی اور برادری سمیت آیا، کہا جس نبی کے غلام کے علم کا یہ عالم ہے، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بھی پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا دے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تھا ہادی بھی مہدی بھی، ہادی اسے کہتے ہیں جو ہدایت پر ہو، مہدی اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے ہدایت پھیلے۔ معاویہ خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے جو 64,65,000 مربع میل کا عظیم جرنیل گزرا ہے۔ 22 رجب آپ کا یوم وفات ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ پاک پیغمبر کے پاک صحابی 13 رجب المرجب ان کا گزرا۔ 27 رجب المرجب شب معراج کا واقعہ گزرا، میں نے اس کا بھی ذکر خیر کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں یہ جو طبقہ چن کر دیا تھا، لوگوں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے صحابہ سے، ہماری کوئی برادری نہیں ہے صحابہ سے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے صحابہ سے، بس ایک نسبت ہے کہ ان کے نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ پہرا دیا ہے۔ اس نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم اصحاب محمد کی چوکٹ پہ پہرا دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ایک نسبت ہے کہ دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے ہے۔ ہمیں کلمہ ملا تو پہنچایا، ہمیں نماز پہنچائی، ہمیں روزہ پہنچایا، ہمیں دین پہنچایا، ہمیں اسلام پہنچایا، سب کچھ ہم تک صحابہ نے پہنچایا۔ آج صحابہ کی عزت پہ انگلی اٹھ رہی ہے، آج صحابہ کی عزت پہ تنقید ہو رہی ہے، تو پھر میرا تیرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کی ذات اور صحابہ کی عزت پہ پہرا دیں۔ اور الحمدللہ یہ مقدر کی بات ہوا کرتی ہے، اللہ نے کسی کو کسی کے دفاع پہ لگا دیا، کسی کو کسی کے دفاع پہ لگا دیا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کے دفاع پہ لگا دیا، اور صرف لگایا ہی نہیں، 14,000 شہداء کی قربانی دے کر، قبروں میں اتار کر، ماؤں کی گودیں اجاڑ کر، بہنوں کے سہاگ اجاڑ کر، 14,000 شہید کروا کے آج بھی الحمدللہ پریشانی کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، حوصلہ ہارے نہیں ہے، پوری جرت، استقامت، عزم اور ہمت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور یہ عزم لیے پھرتے ہیں جب تک زندگی کی آخری سانس چلتی رہے گی صحابہ کے در پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ہمارا جینا بھی صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی صحابہ کے لیے۔ گلی کوچوں میں یہ صدائیں لگاتے تھے، لگاتے ہیں، لگاتے رہیں گے۔ کیا صدائیں ہیں؟ صحابہ، 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 یہ صدائیں لگاؤ گے، گلی گلی یہ مشن پہنچاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں پر ہماری بہنوں بیٹیوں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا، ناظرہ بھی پڑھا، اور کچھ نے عالمہ کا کورس کیا۔ ان کے لیے کوئی تقریب رکھی گئی ہے، ان کے والدین کو یعنی والد کو بلایا ہوا ہے، ان کا تھوڑا سا یہ تقریب کریں گے۔ آپ تمام احباب بیٹھے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی۔